بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ توسہ شریف کے حوالے سے گزشتہ اپنے میں نے ایک ویڈیو میں مصنف حفیظ اللہ گرمانی صاحب کی ایک کتاب کا حوالہ دیا تھا۔ اس کے اندر اگر آپ اس کتاب کو تھورولی دیکھتے ہیں تو یہ تھوڑا سا آپ کو اس میں عکس کے اندر نظر آئے گی، لیکن اس کتاب کا اگر آپ نہ بھی پڑھ سکیں تو میں نام آپ کو بتا رہا ہوں، تاریخ توسہ شریف۔ اس حوالے سے جب اس کی ڈیٹیل میں نے ورک گردانی کی ہے تو مجھے اس کے اندر جب قصبہ جات کا ذکر ہوتا ہے تو ایک بہت ہی اہم قصبہ میرے حساب سے وہوہ کے اور یونین کونسل لکھانی کا ایک کوتانی علاقہ ہے، جو بہت سے حوالوں سے مجھے معتبر ہے۔ کوتانی سے میری بڑی زبردست ایک قسم کی ایفیلیشن ہے، میری بہت ساری یادیں وابستہ ہیں۔ تو تاریخ توسہ شریف کی اس کتاب میں حفیظ اللہ گرمانی صاحب نے جہاں اس کا ذکر کیا ہے، وہاں پہ انفارچونیٹلی مجھے قصبہ جات کے اندر کوتانی کا ذکر نہیں ملا ہے۔ تو اگر حفیظ اللہ گرمانی صاحب تک کوئی دوست یہ پیغام پہنچائے یا ان کی میری اس ویڈیو کو وہ کیا جائے تو کوتانی کا ذکر بہت ضروری بنتا ہے۔ جہاں تمام قصبہ جات کا ذکر ہوا ہے وہاں پہ کوتانی کا ذکر نہ ہونا میرے حساب سے وہ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی ہے۔ تو یہ ایک چیز تھی اور کوتانی کے حوالے سے ہی مجھے آج بات کرنی ہے، اور میں اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو تھوڑی اسی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے میں قصبہ کوتانی کے بارے میں بات کروں گا۔ اور قصبہ کوتانی کے حوالے سے بڑے نام اگر ہم بات کریں، سردار اعجاز خان کھتران، سردار ضیاء الرحمن خان کھتران، پھر سابق کونسلر غلام فرید شیخ صاحب کا ذکر بھی آتا ہے، پھر عزیز خان مٹا خیل، پھر سید بابر اقبال صاحب ادب کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام اور زبردست قسم کا ان کا ایک صدارتی ایوارڈ یافتہ ہیں سید بابر اقبال صاحب۔ پھر فیض خان سابق ممبر سے ضلع کونسل، ان کا بھی ایک ذکر آتا ہے۔ تو کوتانی جو ہے بیسیکلی اپنی اقوام سے ایک بڑا زبردست قسم کا ہمارے علاقے کے اندر میں کہتا ہوں ایک خوبصورت قسم کا گلدستہ جسے کہیں، تو کوتانی کے ساتھ میری ویسے بھی بہت زیادہ ایفیلیشن ہے، اور دو بڑے نام جن کا ذکر کرنا میں بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ اگر میں ذکر نہ کروں اپنے چھوٹے بھائی اور اپنے دوست کا، جمشید کھتران، حاجی جمشید کھتران آج کل سعودیہ کے اندر ہیں، اور بڑی زبردست قسم کی ایک شخصیت حاجی جمشید کھتران صاحب۔ حاجی جمشید کے ساتھ بہت پرانا تعلق ہے، اور ایک دفعہ یہ میرے پاس یورپ میں بھی آئے جب میں اقوام متحدہ کے ایک مشن میں موجود تھا، تو حاجی جمشید صاحب اس وقت وہاں پہ تشریف لائے، بڑی زبردست۔ اور اوورآل جیسے میں بات کر رہا ہوں، قصبہ کوتانی بڑے ہی مہمان نواز، اعلیٰ ظرف، بااخلاق، باادب لوگوں کا ایک وہ ہے۔ تو حاجی جمشید کھتران کا ذکر ہو، اور پھر مرید عباس صاحب کا نام، اس وقت میں کہہ رہا ہوں جس طریقے سے ایک کوتانی کو پروجیکشن اوورآل جو ملی ہے وہ مرید عباس کھوکھر، اور اس نے بڑی زبردست قسم کی پازیٹیو صحافت جس کو ہم کہیں، ایک پراپر اگر صحافی کی ڈیفینیشن پہ اگر کوئی پورا اترتا ہے، جس کو صحافتی اقدار کا اور صحافتی معیار کا جس کو مکمل طور پہ ایک اس کے پاس نالج ہے، وہ مرید عباس کھوکھر جو ہے۔ میں وہوہ تحصیل جو اب بن چکی ہے الحمدللہ، اس کے اندر اگر میں صحافتی حلقوں میں بات کروں تو مرید عباس از ون آف دا لیڈنگ پرسن، جس سے مطلب میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک مثبت صحافت کے اندر مرید عباس کھوکھر کا ایک بڑا نام ہے۔ کوتانی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو میں ایک چیز آپ کو دکھاؤں گا کوتانی کے حوالے سے ہی۔ یہ کتاب ہے میرے پاس ریزگاری کے نام سے۔ ریزگاری کا مطلب جسے ہم سرائکی میں بھانج کہتے ہیں یا اس کو چھٹا کہتے ہیں، سکے۔ تو ریزگاری جو ہے وہ بڑا زبردست قسم کی ایک کتاب ہے، اور یہ پھر فخر کوتانی ارشد ابرار عرش۔ تو یہ ارشد ابرار عرش کی کتاب ریزگاری، یہ بیسیکلی اس کے اندر افسانے موجود ہیں، اور اس نے گزشتہ ایک سال کے اندر ادبی حلقوں کے اندر ایک ریولوشن لے کر آیا ہے یہ نوجوان۔ ارشد ابرار عرش کی شکل اگر میں دکھا سکوں تو یہ کلوز اپ میں یہ کوتانی کا فخر ہے، اور ارشد ابرار عرش جو ہے یہ میرے پاس تشریف لائے تھے 29 اکتوبر 2023 کو۔
اتفاق سے ہم لوگوں نے ایک چھوٹی سی ایک تقریب رکھی جب انہوں نے ایک کتاب ہمارے حوالے کی. اس میں چاچا عاشق حسین تھے، سردار طاہر تنویر کیسرانی، اور یہاں اسلام آباد کے اندر ہم نے ایک چھوٹا سا وہ انہوں نے جب یہ اپنی کتب کی جب رونمائی کے بعد ہمیں جو گفٹ کی، تو ریزگاری بڑی زبردست افسانوں کی کتاب ہے، ایک بہت زبردست ادب کے اندر اضافہ ہے. اور ارشد ابرار عرش جو ہے ایک بڑا لیڈنگ نام ہے. میں پھر وہی جیسے درخواست کرتا ہوں تمام کتب خانوں سے، ہمارے بہت سارے لوگ توسا سے جو وابستہ ہیں، بہت ساری لائبریریوں کے اندر لائبریرینز ہیں اور بڑے نام ہیں، میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ریزگاری کتاب بہت ساری جگہوں پہ رکھی جا چکی ہے، جہاں پہ کسی وجہ سے نہیں بھی پہنچی ہے. تو اس ریزگاری کتاب کو جو ہے نا، یہ پھر جیسے میں نے کہا ایک میری پسندیدہ جگہ. اور جب بھی مجھے وہوہ آنا ہوتا تھا، جب تک جمشید کھتران صاحب یہاں پہ رہے ہیں، تو وہ ہمیشہ ان کے ساتھ ایک میرا ایسا تعلق ہے کہ میرا ہمیشہ اوور آل نائٹ اسٹے جو ہوتا ہے وہ حاجی جمشید کھتران کے پاس وہ چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے، اور بہت پرانا، کو 25-30 سال پرانا تعلق ہے ان کے ساتھ. جیسے میں نے بتایا وہ میرے پاس یورپ میں بھی آئے، تو ان کے ساتھ ایک بہت پرانا تعلق ہے. ارشد ابرار عرش جو ہے ایک صحافتی حلقہ، اس کے ادبی حلقوں کے اندر ایک بہت، جیسے سید بابر اقبال صاحب کا میں نے ذکر کیا، صاحب وہ کوتانی سے تھے، اور ان کا جو ایک کنٹریبیوشن ہے ادب کے اندر، صدارتی ایوارڈ یافتہ، کوتانی کو انہوں نے بیسیکلی پہچان دلائی. تو یہاں پہ کوتانی کے اندر جو شیخ برادری ہماری موجود ہے، اس کے اندر بھی جیسے غلام فرید شیخ صاحب ہو گئے، اور بڑے نام ماشاءاللہ سے ادب کے حوالے سے ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. کوتانی ویسے بھی بڑا زبردست قسم کے مہمان نواز اور باکمال لوگوں کی دھرتی ہے، محبت کرنے والے لوگوں کی، اور یہاں پہ جو گزرنے والا وقت ہوتا ہے وہ ہمیشہ یاد رہتا ہے. ریزگاری کے حوالے سے جیسے میں نے بتایا ہے کہ ارشد ابرار عرش کی ایک کتاب ہے، تو جتنے بھی دوست لائبریریوں سے وابستہ ہیں، جو اس کتاب کو لائبریریوں کے اندر، موسٹلی لائبریریوں پہ ارشد ابرار عرش اس کو رکھوا چکا ہے، لیکن اگر کہیں پہ یہ مسنگ بھی ہے تو جو افسانے کی ایک نئی صنف سے انہوں نے جو جس طریقے سے وہ کیا ہے وہ بڑی زبردست ہے. تو ریکمینڈ کروں گا تمام طلباء کو وہ اس کو پڑھیں، اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دوں گا کہ یہ کتاب کہاں پہ، اوور آل میرے خیال میں ملتان تک تو یہ ایزیلی اویلیبل ہے تمام کتب خانوں کے اوپر، اور یہ ان کی بڑی زبردست کاوش ہے. اور اس کو میں کہتا ہوں کہ جو اس وقت افسانہ کا ایک چھوٹتا ہوا ایک ادبی وہ ایک جزو تھا، اس کو انہوں نے بڑے زبردست اور پازیٹیو طریقے سے دوبارہ ہائی لائٹ کیا ہے. اور ارشد ابرار عرش جیسے نوجوان جو اسلام آباد مقیم ہیں، انہوں نے جس طریقے سے ایک نئی ادب کے اندر ایک وہ چیز دی ہے وہ بڑی زبردست ہے. تو یہ اوور آل جیسے میں نے بتایا تاریخ توسا شریف کی کتاب، حفیظ اللہ گرمانی صاحب، اس کو کوتانی کا ذکر اس کے اندر مسنگ ہے، اور یہ بہت بڑی، میں اس کو سمجھتا ہوں گرمانی صاحب جو ہے اس کو ضرور اگلے ایڈیشن کے اندر، کوتانی بہت امپورٹنٹ قصبہ ہے، یہاں پہ کھیتران برادری، شیخ برادری، اور جس طریقے سے مرید عباس کھوکھر صاحب کا میں نے ذکر کیا، ایک لیڈنگ نام ہے ہماری توسا کی صحافت کے اندر، ضلع توسا، اور اسپیشلی وہوہ کے اندر ہم دیکھیں تو ماشاءاللہ جتنی بھی ادبی حلقے ہیں، جو صحافتی حلقے ہیں، اور پریس کلب کی شان توسا کی وہوہ کی، مرید عباس کھوکھر صاحب کا ذکر مسنگ تھا. تو اسی طریقے سے بہت ساری اور کتابیں، یہ آب حیات کے نام سے کتاب موصول ہوئی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی ہم آنے والے دنوں میں ذکر کریں گے. اور اسی طریقے سے یہ کتاب پیر کامل، اس کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایک ریویو جو ہے ہم اوور آل اگلے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ضرور پیش کریں گے. اور جہاں تک آج کی اس مختصر گفتگو کا تعلق تھا، وہ ارشد ابرار عرش کی کتاب ریزگاری، افسانوں کی ایک کتاب، اور تمام دوستوں سے، تمام اہل علم لوگوں سے میری ہمیشہ گزارش ہوگی کہ جس طریقے سے میں نے کوتانی کے جو اوور آل قصبے کی بات کی ہے، اسی طریقے سے وہاں کے اس با کمال آنے والے ایک جو نیا ٹیلنٹ ہے ہمارے نوجوانوں کے اندر، ارشد ابرار عرش صاحب، تو ان کی اس کتاب کو ریکمینڈ کیا جائے، لائبریریوں میں رکھوایا جائے، اور اس کو جتنا زیادہ پروموشن ہو سکے ضرور ملنی چاہیے. کچھ تھوڑا سا ایک کچھ اشعار ذہن میں یاد آ گئے اس گفتگو کے اختتام پر. جو دوست ماشاءاللہ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، سب کو میں سلام، جنہوں نے سلام کیا ان سب کو وعلیکم السلام.
تو یونیورسٹی لائف کے اندر جس دن ہماری ایک فیئر ویل پارٹی ہوتی ہے، تمام طلباء کے لیے جو ہے وہ بڑے یادگار لمحات ہوتے ہیں جب آپ آخری دفعہ بچھڑ رہے ہوتے ہو. تو بیک لائک 28 ایئرز بیک، جس وقت ہماری یونیورسٹی کا آخری ایک فیسٹیول ہو رہا تھا، فیئر ویل سرمنی، تو اس کے اندر کچھ اشعار پڑے تھے، وہ آج میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر آپ کو سناؤں گا، جو شعر مجھے یاد رہے گے. جو تمام طلباء جو اس طرح کی تقاریب کے اندر محسوس کر سکتے ہیں وہ فیلنگز کیا ہوتی ہیں، وہ جذبات کیا ہوتے ہیں جب آپ اس طرح کی آڈینس کے اندر اسٹیج کے اوپر جب آپ اب اختتامی لمحات کے اندر اپنی گفتگو، اپنا 2 سالہ سیشن کلوز کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے اندر ایک نوجوان کی کیا فیلنگز ہو سکتی ہیں، ان اشعار کے ذریعے آپ ضرور سمجھ رہے ہیں. کوئی خط نہ جلانا میری تصویر چھپا کر رکھنا، کوئی خط نہ جلانا میری تصویر چھپا کر رکھنا، عمر بھر یاد کی مشعل کو جلا کر رکھنا. کوئی خط نہ جلانا میری تصویر چھپا کر رکھنا، عمر بھر یاد کی مشعل کو جلا کر رکھنا. اور گو بچھڑنا ہے ہمیں آج ہمیشہ کے لیے، گو بچھڑنا ہے ہمیں آج ہمیشہ کے لیے، ہم اگر وصل کی امید لگا کر رکھنا. اور ہم سے آئے نہ کبھی حرف وفا پر تہمت، ہم سے آئے نہ کبھی حرف وفا پر تہمت، اپنے وعدوں کو میری جان وفا کر رکھنا. اور تہمتیں ڈھونڈ رہی ہیں کوئی اجلے دامن، تہمتیں ڈھونڈ رہی ہیں کوئی اجلے دامن، میری معصوم محبت کو بچا کر رکھنا. اور وقت رخصت میرے اشک سمائے جس میں، وقت رخصت میرے اشک سمائے جس میں، اپنا رومال و خوشبو میں بسا کر رکھنا. اور ہم نے ہجراں کے تقاضے نہ نبھائے کیونکہ، ہم نے ہجراں کے تقاضے نہ نبھائے کیونکہ، ہم نے سیکھا یوں ہی سانسوں کو سزا کر رکھنا. ہم نے سیکھا یوں ہی سانسوں کو سزا کر رکھنا. اور ایک مسافر جو تیرے شہر سے آیا تہی دامن، اس کے حق میں کوئی اچھی سی دعا کر رکھنا. اور میں نے اشکوں سے لکھا نام کتابوں پہ تیرا، میں نے اشکوں سے لکھا نام کتابوں پہ تیرا، تم بھی پلکوں پہ میرا اسم سجا کر رکھنا. اور ہاں کوئی اور نہ بھولے میری مانند رستہ، ہاں کوئی اور نہ بھولے میری مانند رستہ، تم ان آنکھوں کے چراغوں کو بجھا کر رکھنا. کوئی خط نہ جلانا میری تصویر چھپا کر رکھنا، عمر بھر یاد کی مشعل کو جلا کر رکھنا. اسلام آباد سے احمد افتخار کیسرانی. میں نے آپ کا تھوڑا سا وقت لیا. تمام دوستوں کو میری طرف سے سلام. اور اسلام آباد کی اس بھیگتی ہوئی شام، یہاں پہ کلاؤڈی ہے اور ہلکی ہلکی بوندا باندی جو ہے وہ اس وقت شروع ہو گئی ہے. اللہ کرے اللہ ہمارے پاس برکت اور خیر کی بارشیں، جو خشک سالی چل رہی ہے اسپیشلی میرے وسیب کے اندر، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں چھٹکارا دے. کچھ کتابوں کا ریویو میں نے پیش کیا اور کچھ کتابوں کا انشاءاللہ تعالیٰ آج جو زیادہ تر میں نے جس پہ وہ ڈسکس کیا ہے وہ ہمارا ایک انتہائی اہم قصبہ کوتانی، وہاں پہ موجود چند اہم برادریاں، چند اہم شخصیات، اور خصوصی طور پہ ارشد ابرار عرش کا ذکر، جن کی ایک افسانوں کی کتاب ریزگاری کے نام سے میں نے آپ کے سامنے ابھی پیش کی. اس کو ضرور سٹڈی کیجئے گا، اس کو ریکمینڈ کیجئے گا. تمام وہ دوست جو ادب سے شغف رکھتے ہیں ان کے لیے یہ ایک بڑا نایاب تحفہ ہے. تمام دوستوں کو اسلام آباد سے السلام علیکم. اور جن دوستوں نے اپنے کمنٹس میں اظہار کیا ہے ان تمام دوستوں کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.